نفل نوافل نماز روزے حج زکوٰۃ تراویح یہ سارے آپ کے معاملات ٹھیک ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس منبر سے، جس محراب سے، جس جلسے سے، جس تقریر سے، جس تقریب سے علی کلمۃ اللہ کی بات نہ ہو، دین اسلام کی بات نہ ہو، مسلمانوں کی عزت و رفعت کی بات نہ ہو، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نبی نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر اسلام اور دعوت دین اور نبوت والا یہ سارا فریضہ ملنے کے بعد میرے نبی نے میدان جہاد میں اعلان جہاد کیا، مسجد نبوی کے منبر سے کیا، کعبۃ اللہ کے سامنے کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے سیدنا عمر نے اعلان جہاد کیا، تذکرہ اعلان کیا، بیت المقدس کے سامنے کیا، بدر کے میدانوں میں کیا، احد کی خندقوں میں کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج جب یہ سلسلہ بند ہوا، جاؤ فلسطین کے حالات دیکھو، یہ تمہارے ضلع شیخ پورہ جتنا اسرائیل ہے، کیسے حالات ہیں مسلمانوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے اور نوجوان مسلمان عورتوں کو ہتھ کڑیاں لگائی جاتی ہیں، میڈیا پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ٹک ٹاک پہ موجود ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تار تار کیا، ذبح کیا، شہید کیا، امت کا مولوی، امت کا ملا، امت کا حافظ، امت کو درس دینے والا آج درس جہاد کیوں نہیں دیتا؟ میرے نبی نے فرمایا تھا، اور توجہ میرے ول کرو، میرے نبی نے فرمایا تھا جس بندے نے جہاد کا ارادہ نہ کیا، آواز بلند نہ کی، اپنے قلم سے، اپنی خطابت سے، اپنے علم سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا بڑا بھی مواحد ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ مرے گا تو شعبۃ ایک نفاق کے منافقت کے شعبے پہ مرے گا۔ نبی پاک نے 313 لیے تھے، 17 رمضان المبارک تھی، غزوہ بدر تھا، اللہ کے شیر لے کے میدان بدر کے اندر میرے نبی نے لا کھڑے کیے، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہ یہ لے آیا ہوں، یہ میری کمائی ہے، یہ تیری عزت کے لیے کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، جائیداد کا تنازع نہیں ہے، لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ بات علی کلمۃ اللہ کی ہے، اسلام کی عزت کی ہے۔ جاؤ آج قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں، یہ اسی ہفتے کی ویڈیو ہے، اسی ہفتے کی، مسلمان نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، یہودی بوٹوں سمیت ڈنڈے مار رہے ہیں، اور مسلمانوں وہ ڈنڈے فلسطینیوں کو نہیں، وہ تمہارے سروں پہ پڑے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تذکرہ نہ کرو، یہ تذکرہ ہماری جماعت کے منافق نہیں ہے، یہ ہمارے منشور کے مطابق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن جہاد میں، حدیث جہاد میں، نبی کا سفر جہاد میں، نبی کی راتیں جہاد میں، نبی کے رمضان جہاد میں، باقی 11 مہینے جہاد میں۔ کون کہتا ہے تذکرہ جہاد نہیں چاہیے؟ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم چاہیے، ضرور ہے۔ کیا حال ہو رہا ہے دیکھتے نہیں؟ انہوں نے نمازیوں کو، تراویح پڑھنے والے مسلمانوں کو قبلہ اول میں ڈنڈے مار مار کے پڑھتے نمازیوں کو وہاں سے بھگا دیا، کس سے؟ جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کون مسجد اقصی؟ جس کا تذکرہ میرے نبی نے فرمایا 3 جگہ ہے، یا بیت اللہ ہے، یا مسجد نبوی ہے، یا مسجد اقصی ہے۔
کا جو مقام اللہ نے ان تینوں جگہوں کو دیا ہے روئے زمین میں نہ کسی مسجد کو ملا، نہ کسی منبر کو ملا، نہ کائنات کے کسی خطے کو ملا۔ کہتے ہیں فوج اعلان نہیں کرتی، حکومت اعلان نہیں، کون سی حکومت ہے؟ ان کی اسمبلیوں میں تقریریں ہوتی ہے، وہ گندا ہے، وہ کہتے ہیں وہ گندا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کھا لیا، وہ کہتے ہیں اس نے کھا لیا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا عزت اقتدار کے اندر نہیں ہے، جہاد کا علم اٹھا لو۔ اللہ نے جہاد کے علم کے اندر امت مسلمہ کی عزت کو رکھ دیا ہے۔ میں اس جماعت کو جماعت نہیں مانتا جس کے منشور کے اندر نبی پاک کا سفر جہاد نہ ہو، جس کی تقریروں کے اندر نبی پاک کے معرکات نہ ہو۔ اور لوگوں، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد کیا، ابو بکر صدیق نے سفر جہاد کیا، سیدنا عمر نے سفر جہاد کیا۔ یہی یہودی ہے، یہی نسائی ہے، قطار در قطار باندھے کھڑے ہیں۔ آج جرنیل امت مسلمہ سیدنا عمر کو دیکھنا ہے۔ بڑی ٹھاٹھ ہوگی، بڑی اچھی واسکٹ پہنی ہوگی، ہمارا وزیر اعظم مانگنے جاتا ہے، لاکھوں کی واسکٹ زیب تن کر کے جاتا ہے، کروڑوں کے سوٹ ہوتے ہیں، کروڑوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، کہتے ہیں مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے۔ وہ جس نے چندہ دینا ہوتا ہے ان بیچاروں کو، وہ کہتے ہیں یار خود اپنے کپڑے تو دیکھو، پروٹوکول تو دیکھو، پھر بھی اپنی قوم کے لیے مانگ رہے، شرم نہیں آتی؟ یہ حاکم وقت ہے سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودی صف باندھ کے کھڑے، بڑے بڑے جبے کبے والے عالم یہودیوں کے ہاتھوں میں تورات پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کا تذکرہ اللہ نے آنے سے پہلے تورات و انجیل میں کیا۔ واہ میرے رب کیسا انداز ہے، تو نے اگر ان کا تذکرہ کیا ہے تو جہاد کی وساطت سے کیا ہے۔ تورات میں عمر کی تقریر کا تذکرہ نہیں ہے، عمر کے روزوں کا تذکرہ نہیں ہے، عمر کی یہ دنیاوی پروٹوکول کا تذکرہ نہیں ہے۔ تورات میں تذکرہ ہے تو عمر کے سفر جہاد کا تذکرہ ہے۔ جا کوئی مائیکل رد کر کے دکھائے۔ کیوں جہاد بیان نہیں کرتے ہو؟ کیوں رمضان المبارک میں امت کو ذلیل کیا جا رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے ہماری جماعت کا منشور نہیں ہے۔ یہودی کھڑے ہوئے ہیں، تورات کھلی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، عمر آ رہا ہے، سبحان اللہ، کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں اور نوکر سواری پہ سوار ہے، امیر المومنین نے لگام پکڑی ہوئی ہے۔ ہمارے حکمران بیچارے کیا کہتے ہیں، اور بعض ہمارے مولوی بھی یہ علماء اکرام جو یہ حکومتوں سے ملتے ملاتے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جس مولوی کو دیکھ لو وہ محلات حکمرانی میں آتا جاتا ہو، اس کے مولوی پہ، اس کے علم پہ شک کرو۔ فلانا بڑا مولوی فضل الرحمان بڑی چیز ہے، فلانا مولوی بڑی چیز ہے۔ ایک مجھے کہتا جی ہماری جماعت کے بھی بڑے بڑے علماء ہیں۔ میں کہتا اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے جماعت کے سب سے بڑے مفکر علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، جو وقت کے حکمرانوں کے سامنے اپنے آپ کو گرا دے، میں اس کو عالم نہیں مانتا، میں اس کے سین کو سین نہیں مانتا۔ کن علماء اکرام کی بات کرتے ہو؟ یہ کتاب کھول کے کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھو امیر المومنین یہ کہتے ہیں لو جی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور تمہاری ایک گاڑی نکلے اس کے پروٹوکول میں 72 گاڑیاں سیکورٹی کی آگے پیچھے نکل سکتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم جہاد کے لیے کیوں نہیں بول سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایمان فاروقی نہیں ہے، ایمان صدیقی نہیں ہے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابھی آنے کا سنا ہے، یہودیوں نے کہا یہ بیت المقدس، یہ سارا فلسطین ہی آپ، یہ رعب، یہ دبدبا، یہ بہادری ہے، بہادری کی علامت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے رب نے کہا انفروا خفافا وثقالا۔ مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہلکے ہو یا بھاری ہو، جہاں اسلام کی بات آئے، جہاں مسلمانوں کی بات آئے، جہاں لا کلمۃ اللہ کی بات آئے، پھر مجبوریاں نہیں ہیں، پھر رشتہ داریاں نہیں ہیں، پھر یہ سارے بوجھ اور معاملات نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، فرمایا وسائل نہیں ہیں، تم نکلو، تم جہاں نکلو گے میں رب یہ کہتا ہوں میں تمہاری مدد کے لیے آسمانوں کے فرشتے آج بھی روانہ کر سکتا ہوں۔ اور صورتحال 72-73 ممالک ہیں مسلمانوں کے، صرف اٹھا ہے تو ایک لبنان اٹھا ہے، لبنان جس کی آبادی پتہ کتنی ہے؟ میں کل دیکھ رہا تھا، اس کی آبادی آپ کے شہر لاہور سے بھی کم آبادی ہے۔ اتنی کم آبادی والا مسلمان ایک سیکنڈ میں اس رات، تراویح کی رات، مسلمانوں کو پڑنے والے ڈنڈوں کا بدلہ لینے کے لیے 100 راکٹ اسرائیل پہ داغ دیتا ہے۔ تم بڑے بڑے میزائل بیٹھے ہو سنبھال کے، بڑی بڑی بری بحری فضائی فوجیں، یہ نہیں چلے گا۔ جہاد سے محبت کرنی پڑے گی، جہاد کا اعلان کرنا پڑے گا، جہاد کا خطبہ دینا پڑے گا، گلی گلی میں، کوچوں کوچوں میں، ایوانوں میں حیا علی الجہاد یہ نعرہ لگانا پڑے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، پھر بیت اللہ بھی محفوظ ہے، پھر مسجد نبوی بھی محفوظ ہے، پھر مسجد اقصی بھی محفوظ۔ یہ کیسے معاملات ہیں، یہ کیسے طریقے ہیں، یہ اتنے سارے 63 64 71 72 یہ اتنے مسلمان ممالک، ایک اسرائیل چل کتنا ہے؟ آپ کے ضلع شیخ پورے جتنا ہے، صرف آپ کے ضلع شیخ پورے جتنا ہے۔ جاؤ یوٹیوب کو کھولو، ریسرچ کرو، اور نوجوان جس کی تنہائیاں گانوں میں گزرتی، گانے، فلمیں، ڈرامے، وہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہنے لگا جی جو روزہ پھر لگ جاندہ ہے، کوئی ڈرامہ ڈرومہ ویکھ کے ٹائم نہ بندہ انا للہ ہے، اے روزہ پاس کرن دا، روزے دا ٹائم گزارن دا طریقہ۔ عجیب سوال بھی عجیب ہے جی، ہمارے پرانے بابے سوال کیا کرتے تھے، وہ جی زلیخا دا نکاح کنے پڑھایا ہے؟ تو جا کے فیس لینی ہے۔ اور نئی جنریشن کا یہ سوال ہوتا ہے، ڈرامہ ڈرومہ ویکھے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، ٹائم چنگا لگ جاندہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی یوٹیوب ہے، وہی انٹرنیٹ ہے، وہی ٹک ٹاک ہے، جاؤ لکھو مسجد اقصی لکھ کے ریسرچ کرو، قرآن جلائے گئے، بوٹو سمیت اسرائیلی، یہودی، ناپاک، خنزیر، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ فرمایا مسلمانوں ہوش کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ کہا یہ دو محکمے ہی تو ہیں، یا ہندوستانی یہ ہیں یا یہ یہودی ہے، یہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کا، مسلمانوں کا بغض بھر دیا جاتا ہے۔ جہاد سے انکار مطلب قرآن سے انکار ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، اور نکلو تو صحیح، نکل کے دیکھو تو صحیح،
ایک بندے کے مقابلے میں میں 100 بندوں کے دلوں میں روب ڈال، ایک ایمان والا نکلے اس کے مقابلے میں، فرمایا اگر ایمان زیادہ قوی ہوگا بات 100 پر نہیں رہے گی، ایک مسلمان کا رعب اللہ کہتا ہے میں ہزاروں یہودیوں کے کافروں کے دلوں پہ مسلط کر دوں گا۔ اسامہ بن لادن کیا تھا دیکھا ہے نا محترم بھائیو، ایک سمارٹ سلم سکے جائے جسم دا بندہ، اللہ اکبر، پورا عالم کفر پریشان تھا۔ ملا عمر دیکھا ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ اللہ کے راستے میں شہید ہوئی ہے۔ اور میں کس کس چیز کو بیان کروں، میں نبی کے دانتوں کا تذکرہ کروں، مجھے جہاد نظر آتا ہے، نبی کے ماتھے کے زخموں کا تذکرہ کروں مجھے جہاد نظر آتا ہے۔ ملا عمر آنکھ اللہ کے راستے میں ضائع ہو چکی ہے، پھر بھی ساری زندگی اللہ کے راستے میں علی کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے گزاری۔ آج بیٹا افغانستان کا نائب وزیر ہے، نائب صدر ہے، جاؤ دیکھ لو، پورے کا پورا عالم کفر، یہ 41-43 ممالک نیٹو کے سمیت، ہم نے پہلے ہی اڈے دے دیے، ہم نے کہا نہیں ہم نہیں لڑ سکتے، اڈے لے لو، فوج لے لو، سہولیات لے لو، ہمارے روڈ لے لو، سارا معاملہ لے لو، ہمیں کچھ نہیں کہا، ہم بھی مسلمان ہیں۔ میرے نبی نے بھی میٹنگ بلائی تھی، یہ سارے مکے کے اور اردا گرد کے قبائل، یہ کافر اکٹھے مدینے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اور چند نوجوانوں مسلمانوں کیا کرنا چاہیے؟ اب پورا مدینہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کا نہیں تھا، ابھی یہودی ادھر تھے، اندرونی سازشیں بھی تھی اندر کی۔ مسلمانوں کا کیا جواب تھا پتہ ہے آپ کو؟ صحابہ کی شان بیان کرنے والوں، صحابہ کا مشورہ بیان کرو۔ میرے نبی کے چند ایک غیور، تھوڑے سے قلیل صحابہ نے کہا تھا اللہ کے نبی نہیں، ہم مدینے سے باہر جا کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے اللہ پہ توکل، یہ ہوتا ہے یقین محکم۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قدار اندر قدار۔ آج بھی وہی ماحول ہو سکتا ہے۔ ماحول کیسے ہوا؟ افغانستان کے غازیوں سے اللہ کی قسم میں بذات خود ملا ہوا ہوں، میں بذات خود ان سے ملاقات کی جو جہاد افغانستان کے غازی تھے۔ اور گلہ بٹوا کے اردا گرد آنے والوں، غیور مسلمانوں، سنو، یہ افغانستان کے مجاہد تھے، عرب کے مجاہد تھے، کس سے سنے، ان کی باتیں سنی، اللہ کی عزت کی قسم کیا کہتے ہیں؟ کہا زمین سے پتھر پکڑا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کفار پہ پھینک دیا ہے، اللہ نے ایٹم بم بنا دیا۔ انہیں ڈر کس بات کا ہے؟ انہیں ڈر اس بات کا ہے اگر اعلان جہاد کیا، مسجد اقصی کی بات کی، آج بات سپریم کورٹ کی ہو رہی ہے، آپ کے ایوانوں میں ان اقتدار کے ڈاکوؤں نے یہ بات کی ہے، سپریم کورٹ پہ حملے کی، نیب پہ حملے کی، اپنے ارادوں کے قانون بنانے کی، انہی اسمبلیوں میں انہی حکمرانوں نے آج تک بات نہیں کی، تو مسجد اقصی کی بات نہیں کی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ IMF چندہ نہیں دے گا، یہ چندہ ہماری قوم کو مار گیا ہے۔ IMF چندہ نہیں دے گا، معاملات نہیں چلیں گے، ملک نہیں چلے گا، یہ سارا طور طریقہ نہیں چلے گا، ہمیں پروٹوکول نہیں ملے گا، ہماری معیشت نہیں چلے گی۔ اور میں کہتا ہوں جب 313 نکلے تھے
کیا پروٹوکول تھا, کیا معیشت تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کہتے ہیں, چمڑے کی جوتیوں کو جلا جلا کے ان کا جو پاؤڈر تھا, جو پنجابی میں سوا کہتے ہو, سوا, صحابہ کہتے ہیں جہاد کے لیے, علیٰ کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے پانی میں ستوؤں کی جگہ بھگو بھگو کے وہ جوتیوں کا جلایا ہوا وہ کوئلہ راکھ وہ ہم پیا کرتے تھے. میرے رب نے ایسے نہیں کہا, اللہ نے ایسے اعزاز نہیں دیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سب سے پہلے نبی کا, پھر نبی کے صحابہ کا تذکرہ کیا, پھر کیا کیا, اشداء علی الکفار. کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کافروں کے لیے سخت. اس کے بعد اللہ نے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پہلے جہاد دیکھو, پھر ان کے سجدے دیکھو. جیسے جہاد لاجواب ویسے سجدے لاجواب. ایسے ہی پروٹوکول قرآن نے نہیں دیا. کہا یہ ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, فرمایا ان کا تذکرہ میں نے تورات میں بھی کر دیا ہے, انجیل میں بھی کر دیا. یہودی اسی لیے تورات لے کے کھڑے ہوئے تھے, لمبے لمبے جبے کبے پہنے ہوئے یہودیوں کے عالم. اللہ اکبر. کہتے ہیں عمر دیکھنا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سپاہ سالار اعظم دیکھنا ہے, مسلمانوں کا جرنیل دیکھنا ہے. جب دیکھا کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں, جوتا پھٹا ہوا ہے, پاؤں زخمی ہیں, لہو لہان ہے, کون آ رہا ہے؟ فاتح مسجد اقصی, فاتح فلسطین, فاتح بیت المقدس, اللہ کی پاک سرزمین, مقدس سرزمین. آج یہودیوں کے نرگے میں, آج یہودیوں کے قبضے میں, کبھی مسجد اقصی کی بے حرمتی, کبھی مسلمانوں کی عورتوں کی بے حرمتی. او کھولو یوٹیوب, کھولو دیکھو, نیٹ دیکھو, دیکھ کے ریسرچ کرو, ریسرچ مارو. جہاں گانوں کو سنتے ہو, ریسرچ کرتے ہو, ڈراموں کو, فلموں کو, وہاں لکھو مسجد اقصی کے حالات. ذرا برابر بھی, ذرا بھر بھی اس دل کے اندر رتی بھر بھی ایمان ہوا, مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے, میں یہ کہتا ہوں تیرا ضمیر تجھے اچھی طرح سونے نہیں دے گا. میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی بچی کو پکڑا ہوا ہے, اس کو لاٹھیاں مار رہے ہیں, اس کی جبین سے, اس کے ماتھے سے لہو ہے, اور وہ یہ بات کر رہی ہے, او مسلمانوں, او پاکستانیوں, او سعودیہ والوں, او کویت والوں, او متحدہ عرب امارات کے بڑے بڑے میناروں والوں, بڑی بڑی سلطنتوں والوں, سنو, تمہاری یہ ننھی منی کلمہ پڑھنے والی بچی مسلمانوں کی آج یہودیوں کے نرگے میں ہے, آج شہادت کے رتبے کے قریب ہے. میرا رب پوچھے گا, میں اللہ کے سامنے یہ بیان کروں گی, اللہ ہمارا قصور لا الہ الا اللہ تھا, کلمہ تھا, اسلام تھا. اور اللہ پوچھ انہوں سے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے درد کو محسوس نہیں کرتے. میں کدھر جاؤں, میں کیا کروں, میں کیا دکھاؤں؟ رکھو روزے, اللہ کی عزت کی قسم بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. اللہ رب العزت سحری افطاری میں گناہ معاف کرتے ہیں, درجات بلند کرتے ہیں, جہنم سے آزاد کرتے ہیں, جنت میں داخلہ دیتے ہیں. لیکن روزہ رکھو میرے نبی کے صحابہ جیسا. سحری تو مدینے میں ہے, افطاری اللہ کی جنتوں میں ہے. سحری تو مدینے کی ایک کھجور مل جائے, آدھی کھجور مل جائے, تھوڑا سا پانی مل جائے, میرے نبی کا صحابی سحری کر لیتا ہے.
لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے وہ اللہ کے جنت کے بالا خانوں میں ہوتی ہے۔ اور کوئی تو ایسی ایک سحری افطاری، چلو مانا تمہیں جانے کوئی نہیں دیتا، تم جا نہیں سکتے، لیکن اسی رمضان میں ایک آدھی دعا ہی کر چھوڑو، ایک آدھی مرتبہ افطاری کے وقت یہی کر چھوڑو، اللہ کوئی زندگی میں ایک ایسا روزہ دے دے جو میرے نبی کے صحابہ جیسا ہو۔ اور دعا تو کر سکتے ہو، اپنی دعاؤں میں ان مظلوموں کو یاد تو کر سکتے ہو، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصرنا فی فلسطین۔ پر تم نے کیا کرنی ہے؟ تمہیں تو اور بڑے فکر ہے، کسی کو کاروبار کا فکر ہے، کسی کو اولاد کا فکر ہے، کسی کو اپنی مزدوری کا محنت کا فکر ہے، کسی کو اپنے کام کا فکر ہے۔ یہ سارے فکر اکٹھے کر لو، میرے رب نے کیا فرمایا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا یہ سارے فکر مجھے دے دو، میرے دین کا فکر تم رکھ لو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ ساری دنیا کو ذلیل کر کے ایسے بندے کے قدموں کے نیچے ڈھیر کر دیتا ہے۔ اور مسلمان بھائیوں، بڑا اجر ہے، قرآن سننے سنانے کا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ میری طرف ہو، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، خصوصی پروٹوکول یہ ہوگا، میرا رب کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا۔ قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب ادھر آؤ، اقرا قرآن پڑھو، مجھے سناؤ۔ یہ جنت کے بالا خانے ہیں، یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، یہ سامنے جنت ہے، الف لام میم سے شروع ہو جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، جہاں والناس کی سین ختم ہو جائے میں نے تمہارے لیے جنت کو، اس جگہ کو، جنت کے اس بالا خانے کو میں نے تمہارا مقدر بنا دیا۔ یہ تو اس دن جائے گا، لیکن ایک یہ بھی آئے گا، اللہ کے دربار کے سامنے آئے گا، جسم سے لو بہ رہا ہے، سر کٹا ہوا ہے، جسم پھٹا ہوا ہے، میرا رب بڑے غصے میں ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، ساری کائنات اللہ کے سامنے اپنی نگاہوں کو، اپنے سروں کو جھکا کے کھڑی ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کو لے کے آؤ، یہ لایا گیا ہے، بیچارے کا جسم بھی کٹا ہوا ہے، گردن بھی کٹی ہوئی ہے، خون جسم کے حصے سے جوڑ سے بہہ رہا۔ آپ لوگوں کو ان علماء کا ہوگا انتظار، مجھے تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس بندے کو انہوں نے وعدے کے لیے کہا ہوا ہے اس کا جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں وعدہ بھی لیا گیا نہیں۔ بہرحال توجہ میری طرف، یہ لگتا تو مجھے ہی ہے، نبھانا پڑے گا روزے کے ساتھ۔ بہرحال اللہ اس کو بلا رہے ہو، غصہ بھی ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، سارے ڈرے ہوئے ہیں، ولی نبی سب ڈرے ہوئے ہیں، رب نفسی کا عالم ہے۔ آج تو کسی کی جرأت نہیں ہے، اللہ یہ کوئی بندہ خاص لگتا ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اس بندے کو دیکھے گا، میرا رب اتنے غصے کے باوجود اس بندے کو دیکھ کے اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، میرا رب مسکرائے گا۔ یہ کیا حلیہ ہے، یہ کیا حال؟ اور گھروں کے اندر پڑے بیمار رہ کے مرنے والوں، زمینوں جائیدادوں کے تنازعات میں اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والوں، سنو، اللہ فرمائے گا یہ تجھے کیا ہوا ہے؟ میرا رب جانتا بھی ہے، لیکن محبت اتنی ہے اس کے منہ سے، اس کے الفاظ کو میرا اللہ بے قراری سے سننا چاہتا ہے۔
یہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اللہ یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جو جسم کا ٹکڑا ہے، یہ جو تیر لگا ہوا ہے، یہ جو گولیاں لگی ہوئی ہے، یہ جو لہو بہہ رہا ہے، اللہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، کسی سے کوئی لڑائی نہیں تھی، مربع جائیداد زمینیں تعلقات یہ فلا فلا، یہ اللہ کچھ نہیں تھا۔ میرا رب پوچھے گا پھر کیوں ہے؟ کہے گا اللہ یہ سارا تیرے دین کے لیے ہے، یہ تیرے نبی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا رب مسکرا دے گا، اور میرا اللہ، یہ تو قیامت ہے نا، میرا رب اس سے پہلے بھی یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں درج کر دی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے بالا خانوں میں خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو یہ عام سے معمولی سے لوگ ہیں؟ یہ جن کی شلواریں اوپر ہوتی ہے، جو اپنے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو، یہ معمولی لوگ ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی عزت کی قسم ہے معمولی لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ایک قطرہ پہلا بعد میں گرتا ہے، اللہ ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔